آج کل جو عام طور سے تنظیمیں اور جماعتیں ہیں جو دعوت کا کام کرتی ہیں یا لوگوں کو دین کی طرف بلاتی ہیں، وہ ان کے ذہن میں یہ تصور ہوتا ہے کہ ہم داعی ہیں، یعنی اور سب لوگ تو خراب ہیں اور ہم ان کو ٹھیک کرنے کے لیے نکلے ہیں۔ اس کام کے لیے جماعت قائم ہو رہی ہے، اس کام کے لیے تنظیم قائم ہو رہی ہے، لیکن اپنی فکر سے، اپنے عیوب سے بے خبر ہوتے ہیں۔ خود ہمارے اندر کیا عیب پائے جاتے ہیں، خود ہم کس جگہ پر کھڑے ہیں، دین کے اعتبار سے ہمارا رویہ صحیح ہے یا غلط ہے، کہاں صحیح ہے کہاں غلط ہے، اس فکر سے بسا اوقات ہم بے تعلق ہو کر صرف یہ کام کرتے ہیں کہ دوسروں کو پہنچائیں، دوسروں کی اصلاح کریں، دوسروں کے طرز عمل کو بہتر بنائیں، اس پر ساری توجہ اس پر مرکوز ہوتی ہے، اور خود اپنا کیا حال ہے اور ہم کس درجہ دین پر صحیح معنی میں کاربند ہیں اور کہاں کہاں ہمارے اندر نقائص ہیں، یہ فکر اس دوسروں کی اصلاح کی فکر میں خود ختم ہو جاتی ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہماری دعوت بھی اور ہمارا دین کو پھیلانے کا جذبہ بھی وہ اتنا کامیاب نہیں ہوتا جتنا ہونا چاہیے۔ رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت کا آغاز فرمایا تو یہ کام کیا کہ جتنا دوسرے لوگوں کو حکم دیا کہ تم ایسا کرو، اس سے زیادہ خود عمل فرمایا۔ سارے لوگوں کو کہا کہ بھئی 5 نمازیں فرض ہیں تمہارے ذمہ، تو دوسروں کو تو 5 نمازیں فرمائیں، لیکن خود 8 نمازوں کا مکمل اہتمام فرماتے تھے۔ اشراق، تہجد اور رات کے وقت میں تہجد اور اوابین۔ تو دوسروں کو کہا کہ نہیں، تمہیں اتنی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یعنی لازمی نہیں ہے تمہارے ذمہ، لیکن خود کر کے یہ دکھایا۔ زکوٰۃ فرض کی تو 2.5%، 40واں حصہ یہ کہہ دیا کہ بھئی 40واں حصہ ادا کر دو تو تمہارا مال جو ہے وہ پاک ہو جائے گا۔ جعلہ اللہ طہارۃ للاموال، کہ زکوٰۃ کو جو 2.5% ہے وہ تمام مال کے طہارت کا اور پاکی کا سبب بن جائے گا۔ دوسروں کو تو یہ کہا، خود اپنا حال یہ ہے کہ گھر میں کوئی چیز رہتی ہی نہیں، نماز پڑھا رہے ہیں، نماز کے اندر خیال آ گیا کہ میرے گھر میں سونے کا ایک ٹکڑا پڑا ہوا ہے، تو قبل اس کے کہ نماز کے بعد جو تھوڑی دیر تسبیحات وغیرہ ہوتی ہیں، اس کے بجائے اٹھ کر جلدی سے تشریف لے گئے، واپس جلدی سے آ گئے۔ تو پوچھا گیا کہ بھئی یہ آپ جلدی سے کہاں چلے گئے تھے؟ تو بتایا کہ میرے گھر میں ایک سونے کا ٹکڑا پڑا ہوا تھا، تو مجھے خیال آیا کہ جب تک وہ اس کے مستحقین تک نہ پہنچ جائے اس وقت تک چین نہیں آیا۔ تو دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کی اور خود اپنے اوپر مشقت جھیلی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہ معاملہ تھا، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے بھی جو دعوت پھیلائی اور جس کی وجہ سے پوری دنیا میں اسلام کا جھنڈا لہرایا، تو وہ اس طرح کہ دوسروں کو تو اطمینان دلایا کہ بھئی اتنا کام کر لو تو ٹھیک ہے، لیکن خود ان کا حال یہ ہے کہ جس کا مورخ یہ لکھتے ہیں کہ رہبان باللیل رکبان بالنہار، کہ رات کے وقت میں وہ معلوم ہوتا ہے کہ راہب ہیں، یعنی وہ دنیا سے قطع نظر کر کے اپنا سارا رابطہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ استوار فرماتے ہیں، نماز میں کھڑے ہیں، تہجد پڑھ رہے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ سے عرض و نیاز ہو رہا ہے۔ رہبان باللیل رکبان بالنہار، اور دن کے وقت میں وہ سوار ہوتے ہیں گھوڑوں پر اور جہاد کے کام میں مشغول ہوتے ہیں۔ رہبان باللیل رکبان بالنہار، اور یہ بات
किसी मुसलमान ने नहीं कही, बल्कि जो मुखालिफ दुश्मन था वो जब मुसलमानों के कैंप का हाल मालूम करने के लिए आया और उसने जाकर अपने सरदारों को रिपोर्ट दी, तो उसमें कहा भाई इन लोगों से मुकाबला करना मुश्किल है, इसलिए कि इनका हाल यह है कि रहबानुम बिल्लैल रुकबानुम बिन्नहार। तो ये साहबे किराम का भी मामूल इस पर